السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ کمل ناول آغاز جنون۔ سنتا آیا تھا پیار میں لڑکے نے لڑکی کے ساتھ زور زبردستی کرتے اسے رسوا کر دیا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں غلطہ تھی کہ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ راہم کی نگاہ نمبر پہ اٹھی اور خاموشی سے ریسیو کر گیا۔ سر، آپ کو دی گئی انفارمیشن درست ہے۔ مس سیف علی اس وقت پاکستان میں ہیں اور 2 دن بعد ہونے والی ماڈلنگ شو میں پرفارم کرنے والی ہیں۔ حمزہ کی بات پہ راہم کے لب بھیجے۔ کال کاٹ دی تو مس سیف علی کو اپنے حسن کی نمائش کر کے فیم حاصل کرنا اور پیسہ کمانا ہے۔ اس بات نے راہم کو انگاروں میں گھسیٹا تھا، تو پھر اب ملاقات کا شرف بخشا ہی چاہیے۔ دل ہی دل میں معصم ارادہ کیے وہ ونڈو کے پاس جا کھڑا ہوا۔ نورا، نورا، باہر آئیے۔ وہ نازک سی لڑکی جس کا نہ صرف فگر کمال کا تھا بلکہ اس کے چہرے کی چمک اور اس کا کندن جیسا روپ ایک پل کو کسی بھی سامنے کھڑے شخص کو گاہل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس وقت وہ ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ اپنے مینشن میں داخل ہوئی۔ بلیک ٹاپ اور وائٹ جینس اور گولڈن اسکارف لیے وہ اس وقت انتہائی غصے میں تھی۔ علی مینشن جس کی وہ اکلوتی وارث تھی، اس وقت وہ وہاں کھڑی اپنی سب سے قریبی ملازمہ کو باریک سی آواز میں پکارتی ماتھے پہ 2 بل ڈال گئی۔ جی بی بی جی، وہ بھاگی آئی۔ نمیر علی کہاں ہے؟ وہ اپنی دھیمی آواز میں غصہ کر رہی تھی۔ جی، وہ ملازمہ گڑبڑا گئی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں، نمیر علی کہاں ہے؟ اس وقت جی، وہ گڑیا سے ملنے آرفنیج۔ اس نے سر جھکائے جواب دیا، جبکہ سامنے کھڑی اس صنف نازک نے مٹھیاں بھینچی۔ ہم سے چھپ کر اب یہ کام کرنے لگے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ وہ غصے سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ نورا گھبرائے فون نکالے فوراً نمیر علی کو کال ملانے لگی۔ رانیہ، جو کب سے البم لیے بیٹھی تھی، اس بند کرتے ایک ہچکی بھری تھی۔ کتنی جلدی سب بکھر گیا، کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں رہا۔ بھائی، کیا اب کبھی اپنی زندگی میں پرسکون نہیں ہوں گے؟ کیا وہ کبھی مسکرائیں گے نہیں؟ روتے ہوئے اس نے ہچکی لی کہ ایک پل کو اس ایک شخص کی شبیہ آنکھوں میں ٹھہری ہوئی آنکھ نم اور دل مسکرایا۔ ساتھ ہی کوئی بھولا یاد آیا۔ 1 سال قبل گھڑی کی ٹک ٹک اچانک اونچے الارم میں بدلی تو ہاشم کی آنکھ کھل گئی۔ ایک انگڑائی لیتے وہ بستر سے اٹھا، اپنے بازو کے ڈولے شولے دیکھتا وہ گال سے مسکرایا۔ چہرہ کلین شیف تھا، جس وجہ سے اس کا ڈمپل ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے واضح ہو جاتا۔ ورزشی جسامت، 6 پیکس، بنا شرٹ کے وہ ایک وقت آئینے میں کھڑا اپنے آپ کو دیکھتا، خود کو ایک آنکھ ونک کرتا، باتھ روم میں گھسا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا وہ باہر آیا۔ باتھ روم میں آئینہ کے سامنے کھڑا وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا پانی کے قطروں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کھڑی اس لڑکی پہ ڈال گیا جو اچانک ہی روم میں بنا ناک کیے داخل ہوئی تھی۔ آئی تو وہ ہاشم کو ڈرانے تھی، لیکن اس حالت میں دیکھ کے وہ کانوں تک سرخ ہوئی۔ اپنے پیچھے کھڑی اس نازک اندام حسینہ کو دیکھتے ہاشم کے چہرے کو ایک بار پھر سے مسکراہٹ نے چھوا، جبکہ وہ خجل سی ہوتی اپنے چہرے کا رخ دوسرے جانب موڑ گئی۔ ہاشم نے پلٹ کے اس کے حسین چہرے کو دیکھا اور اس کا سر سے پاؤں تک مکمل جائزہ لیا۔ وائٹ فراک میں لال دوپٹہ گلے میں لیے چاند سا دمکتا چہرہ وہ سیدھا ہاشم کے دل میں اتر رہی تھی۔ بے اختیار نظر اس کے گلابی لبوں پہ جا ٹھہری۔ دل میں انگنت جذبات نے انگڑائی لی، دل کے آگے بڑھ کے ان لبوں کو جام پیتا بہک کے کچھ میٹھی گستاخیاں کر دے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کی دوست تھی جو اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔ کیا بات ہے، آج صبح صبح چاند نکل آیا میرے آنگن میں؟ ہاشم اپنا ڈریس لیے ڈریسنگ روم کے جانے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو اس کے بستر پہ پورے حق سے بیٹھی اس کے موبائل پہ سرچنگ کر رہی تھی۔ اس کا اتنا حق جتانا ہاشم کو ہمیشہ ہی مسرور کرتا تھا۔ وہ اس کے روح میں شامل ہو چکی تھی کہ اس کا وجود ہاشم کو خود سے کبھی الگ نہیں لگا۔ اپنے بالوں کو کنگھی کرتا وہ آئینے میں اس کے نازک اور دلکش سراپے کو گہری نگاہوں سے جانچ رہا تھا۔ ہاشم، یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ بستر سے اٹھ کے اس کے پاس آتے پوچھنے لگی۔ ہاشم نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور دیکھنے لگا۔ ایک میسج آیا ہوا تھا، ہاشم میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ آج وہ میسج پڑھ کر ہاشم کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ نمبر سیو نہیں تھا، ورنہ منال نے سیدھا نام لے کے پوچھنا تھا یہ کس لڑکی کا میسج ہے۔ شاید کل ملی بھی تھی انہیں میں، بار بار ملنے کو بول رہی تھی، معلوم نہیں کیوں۔ ہاشم نے لا علمی کے اظہار کرتے موبائل ڈریسنگ پہ رکھا۔ پھر تم ملے کیوں نہیں؟ جانتے ہو اس لڑکی کو؟ منال کا لہجہ غصیلا اور سخت تھا۔ یار، کیا تم مجھے جانتی نہیں؟ ایسے ہر ایک سے ملنے لگوں تو سب کے ساتھ میرا اسکینڈل ہی بن جانا۔ اینڈ یو نو، راہم تبریز ہاشم ایک چارمنگ ٹائکون ہے، کسی اور کو تو کچھ
جانا نہیں میرے لیے مسئلے بن جانے، اور سستا فیم تو اس وقت ہر کوئی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یہ ان میں سے ایک ہی ہوگی۔ جسٹ لیو۔ ہاشم خود پہ پرفیوم کی بارش کرتے اب سچ میں منال کو سلگا گیا تھا۔ چارمنگ ٹائکون ہو گئے تم خود کے، خبردار جو میرے سامنے اپنی تھوڑی سی بھی تعریف کی۔ وہ اس کا کالر پکڑے اپنی طرف کھینچتی اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ وہ ایک پل دونوں کے لیے بھاری پڑا تھا، اسے ایک پل نے دونوں کے دلوں میں عشق کے دستک دی تھی۔ ایک چاند تھا، دوسرا ستارہ۔ راہم تبریز ہاشم اس وقت ماڈلنگ کی دنیا کا سب سے کم عمر اور خوبصورت نوجوان لڑکا تھا۔ امیر زادہ تو وہ تھا ہی، باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ ایک پھپھو تھی جو ان دونوں کی کیئر ٹیکر تھی، انہوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ وہ کم عمر اور خوبصورت خاتون رباب بہت ہی ڈیسنٹ سی خاتون تھی، جنہوں نے راہم اور اس سے 3 سال چھوٹی بہن رانیہ دونوں کو بہت محبت سے پالا تھا۔ راہم 10 سال کا تھا اور رانیہ 3 سال کی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس وقت رباب صرف 18 سال کی تھی۔ تب سے اب تک 13 سال گزرنے کے بعد ان کے لیے آج بھی بچے تھے۔ ہاشم کو شوق تھا ماڈلنگ کا اور وہ اسے پورا بھی کرتا۔ یونی میں وہ سب کے جان تھا اور اس کی جان منال تھی۔ یا میری جرت ہے کہ اپنی منال کے سامنے میں کسی اور کو دیکھوں بھی، ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا محبت پاش لہجے میں بولا۔ منال نے ایک دم اپنی اور اس کی پوزیشن کا خیال کرتے اس کی کالر پر چھوڑا، کیونکہ ہاشم اسے کبھی نہیں چھوتا تھا۔ وہ خود ہی کبھی کبھار اس کے بہت قریب آ جایا کرتی تھی اور یہ ہمیشہ غصے میں ہوتا تھا، لیکن ہر بار وہ کسی طرح خود پہ قابو کرتا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ ہاشم کی محبت ہی نہیں، اس کا عشق و جنون بھی تھا، اور وہ اس کے دل سے عزت کرتا تھا اور بنا کسی رشتے کے وہ اسے چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گڈ بائے، چلو اب اس لڑکی کو بولو تم سے آ کے ملے۔ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے اسے شاباشی دیتے آگے کا آرڈر کر کے پاس کر گئی۔ واٹ؟ وہ جس کے ہاتھ کا لمس سینے پہ محسوس کرتا اپنی دھڑکن میں اتل پتل ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بات سنتا وہ چونکا تھا۔ کیا؟ کم سنائی دیتا ہے؟ تم کر رہے ہو کال یا میں کروں؟ اس کا شاہانہ انداز بھی ہاشم کو لے ڈوبا تھا۔ کر دیتا ہوں، لیکن مجھے اس سے ملنا نہیں، ٹائم نہیں ہے یار، ایسے ہر ایک کے منہ لگوں۔ ہاشم نے موبائل اسے پکڑاتے ہوئے کہا اور خود شوز پہننے لگا، جبکہ منال اب میسج والی لڑکی کو میسج کرتے ملنے کی جگہ اور وقت مقرر کر رہی تھی۔ تم کیوں آئی تھی؟ اتنی صبح صبح خیریت تھی؟ وہ شوز پہنتے اس کی جانب دیکھتا اپنی مہنگی گھڑی پہنتا پوچھنے لگا۔ آج مجھے اور رانیہ کو تم نے یونی چھوڑنے جانا تھا اپنی گاڑی میں۔ وہ اپنی بلیو آنکھ کو بہت پیارا سے چپکاتی بولی تھی۔ اف لڑکی، تم مجھے مار کے ہی دم لوگی، جانتی بھی ہو تمہاری ایک قاتل ادا اس بندے کی چاروں خانے شت کر دیتی ہے۔ وہ ڈرامٹک انداز میں بولا تھا۔ اچھا بس کرو ڈرامے، جیسے مجھے پتا نہ ہوں، چلو دیر ہو رہی ہے۔ اسے لیے کمرے سے باہر نکلی کہ رباب سیڑھیاں اترتی نیچے آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم روبی جان۔ ہاشم فوراً سلام کرتے ان کو سینے سے لگا گیا۔ وہ بھی دھیما سا مسکرا دی تھی۔ وہ 32 سال کے لگ بھگ اور ان کی اسمارٹنس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 25 سال کے اوپر تھی۔ انہوں نے ایک نظر منال پہ ڈالی جو انہیں دیکھتی بہت سنجیدہ ہو گئی تھی اور رخ پھیر لیا تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ ایک ساتھ دونوں؟ ان کے چہرے پہ مسکان لیکن لہجے میں پر اسراریت تھی۔ دونوں نہیں، تینوں۔ اچانک سے رانی نے آتے انہیں چونکا دیا۔ ہم تینوں آج ایک ساتھ یونی جا رہے ہیں، رانی نے مسکرا کے کہا۔ ٹھیک ہے، رہا آج یونی کے بعد ایک چکر آفس کا لگانا، کچھ ڈاکیومنٹس ہیں تمہیں سائن کرنے چاہیے۔ مسٹ۔ اسے تنبیہ کرتی ایک نظر منال کو دیکھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رباب کو منال کبھی بری نہیں لگی، لیکن نہ جانے کیوں انہیں ہمیشہ منال سے نیگیٹو وائبز آتی محسوس ہوتی تھی۔ اب چلے، دیر ہو رہی ہے۔ منال نے رباب کو زیادہ دیکھا تو رانیہ کو پکارنے پہ مسکرائی، ان کے ساتھ بولی۔ یونی پہنچتے سب کی نگاہ جہاں ہاشم پہ تھی وہی رانیہ اور منال کو بھی ہاشم کی گاڑی سے ضرورت دیکھتی کچھ لڑکیاں حیران بھی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے یہ دونوں ایک ساتھ یونی کبھی نہیں آئے تھے۔ ان کی ملاقات بھی ہوتی اور وہ وقت ایک ساتھ گزارتے، لیکن آنا جانا الگ تھا۔ رانی اور منال ایک ساتھ آتی تھی ایک گاڑی میں، جبکہ ہاشم کی کوئی بھی ٹائمنگ نہیں تھی، وہ جب جی کرتا نکل جاتا۔ پر آج تو ان تینوں کو منال کی خواہش پہ ایک ساتھ یونی کی گیٹ پہ انٹر ہوتا دیکھ کافی طلباء و طالبات کو حیرت ہوئی۔ یہ لو تمہارا موبائل، شام کو ملنے کو بلایا اس لڑکی کو اور وہ آئے گی تو تم اور میں ایک ساتھ جائیں گے اس لڑکی سے ملنے۔ منال نے ہاشم کو آنکھیں دکھاتے حکم جاری کیا تو وہ سر تسلیم خم کرتا موبائل اس کے ہاتھ سے تھامے اپنے ڈپارٹمنٹ کے جانے پڑ گیا۔ کسی لڑکی کی بات ہو رہی تھی؟ رانی نے حیرت سے منال سے پوچھا۔ ہے کوئی تمہارے بھائی کی فین؟ سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا سبق سکھاؤں اسے، منال نے ایک آنکھ ونک کرتے کہا اور رانیہ بس مسکرا دی۔ پیپرز کو اچھی طرح چیک کرتے رباب نے ان پہ سائن کرتے مسٹر زبیر کے حوالے کیا۔ کیا رام آفس آئے ہیں؟
रबाब ने मिस्टर ज़ुबैर से संजीदगी से पूछा। नो मैम, अभी तक तो नहीं आए। रबाब ने अपनी नाजुक कलाई पे बंदी घड़ी पर वक्त देखा तो वहाँ शाम के 4 बज रहे थे। उन्होंने लब भींचे और ज़ुबैर को जाने के लिए बोला और ख़ुद मोबाइल उठा के राहिम को कॉल मिलाने लगी, जो इस वक्त मनाल के साथ एक होटल में बैठा लड़की का इंतज़ार कर रहा था जिसने आज इनसे मिलना था। अपने मोबाइल पर रुबाब की कॉल आती देख उसे एकदम सुबह वाली बात याद आ गई। ओ नो, रूबी जान तो मुझे छोड़ेगी नहीं अब। हाशिम ने परेशानी से अपना सर पकड़ा। क्यों, क्या हुआ है? मनाल ने उसके जानिब देखते हुए पूछा। आज ऑफिस जाना था, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने थे। हाशिम थोड़ा सा परेशान हो गया। कैसे कागजात हैं जिन पे तुम्हारे साइन हो रहे हैं? मनाल ने आंखें छोटी करते पूछी। यार, ये जो जायदाद है ना, ये मेरे नाम है, तो कोई भी ऐसा डिसीजन जो रूबी जान लेती है, इसको मुकम्मल करने के लिए मेरे साइन मस्ट है, इसलिए फिर मुझे जाना पड़ता है। हाशिम ने मोबाइल पे रूबी जान का मैसेज करते मनाल को तफसील से जवाब दिया। मनाल गहरी सोच में गुम हुई। हाँ, मोबाइल को साइड पर रख कर उसने मनाल को अपनी गहरी नज़रों के सार में लिया। हाय, हाशिम अचानक से अपने अकब से एक लड़की की आवाज़ सुनते वो दोनों ही चौंक कर उसकी जानिब देखने लगे। उसको सर से पाँव तक मनाल ने इस अंदाज में देखा जैसे उसको पूरा एक्सरे कर रही हो, जबकि हाशिम ने उसको सिर्फ एक नज़र देख कर माथे पर बल डाली। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उस लड़की ने हाशिम की तरफ देखते हुए मोहब्बत से इजाज़त मांगी। हाशिम ने एक नज़र मनाल को गुस्सैली निगाह से देखा। हाँ हाँ, ज़रूर बैठे, आपसे तो मिलने आए हैं। मनाल ने अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए दिलचस्पी से उस लड़की की जानिब देखते हुए कहा। असल में मुझे ना आपसे मिलने का बड़ा ही इश्तियाक था मिस्टर हाशिम। मॉडल होने के बावजूद आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपका स्टाइल, आपकी बात करने का अंदाज़, आपकी बॉडी। एक मिनट। अभी वो शुरू हुई थी और हाशिम को बेबाक निगाहों से देख रही थी कि उसके अल्फाज को मनाल ने फ़ौरन से टोका। उस लड़की ने माथे पर बल डाले हुए मनाल की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। क्या आपने हमसे परमिशन ली है हाशिम की तारीफ़ करने की? बड़े अदा से उसने उस लड़की को कहते हुए हैरत में डाला। एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हैं? वो लड़की भी माथे पर बल डाले। अब वो मनाल की मौजूदगी को नागवार महसूस करने लगी। आप क्यों मिलना चाहती थी मुझसे, ये बता सकती हैं, इससे पहले कि इनके बीच कोई बहस छिड़ती? हाशिम ने फ़ौरन उस लड़की से पूछा। जी, दरअसल मुझे आपके साथ एक फ़ोटोशूट करवाना है। असल बात यह है कि मैं मॉडलिंग की दुनिया में एक नई मॉडल हूँ और अभी मेरा इतना फेम नहीं है जितना आपका है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक फ़ोटोशूट करवा लें। इसका थोड़ा सा मुझे बेनिफिट मिल जाएगा और आप समझ रहे हैं ना, बाकी आप जो कहेंगे बदले में आपको मिल जाएगा। उसने एक आंख बंद करते हुए हाशिम को बेबाक नज़रों से देखते हुए मनाल तो मनाल, हाशिम के दिमाग को भी उसकी बात हथौड़े की मानत लगी। उसने गुस्से से अब की बार मनाल को देखा जो उसे यहाँ लेके आई थी। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा शौक़ पूरा हो गया होगा तो हमें चलना चाहिए। हाशिम ने तंजन मनाल की जानिब देखते हुए कहा। मनाल भी गहरा सांस भरती उसके साथ खड़ी हुई थी। मिस्टर हाशिम, आपने जवाब नहीं दिया। वो लड़की बेचैन हुई। मिस हाशिम ने उसका नाम लेना चाहा, वो जो जानता तक नहीं था। माला, माला नाम है मेरा जी। जो भी आप, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक्सक्यूज़ मी। हाशिम ने इंतहाई संजीदगी से कहते एक तरफ से होकर निकलना चाहा कि वो बेबाक लड़की उसके सामने आ गई। आप ऐसे मुझे इनकार नहीं कर सकते। एक खूबसूरत लड़की हूँ मैं और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकती हूँ, आप चाहे तो। अब की बार वो लड़की हाशिम को अपने हुस्न के जाल के आगे ज़ेर करना चाह रही थी कि मनाल इन दोनों के बीच में आ खड़ी हुई। आपको एक बार की कही बात समझ नहीं आती। हाशिम ने जब ना कर दी तो ना कर दी। वो आपके साथ काम नहीं करेंगे और किसी किस्म का फ़ोटोशूट नहीं होगा। और मेरे हाशिम से आप थोड़ा दूर रह कर बात करें तो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। मनाल ने उसे उंगली से पुश करते पीछे की जानिब किया। हाउ डेयर यू टू टच मी? अगर मिस्टर हाशिम की सेक्रेटरी हो तो सेक्रेटरी बनकर बात करो, इनकी बीवी बनने की ज़रूरत नहीं। ए यू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, हाशिम सिंगल नहीं है तो बेहतर होगा दूर रहे मुझसे। इससे पहले कि वो लड़की माला अपनी बात पूरी करती, हाशिम ने गुस्से से उस लड़की को देखते हुए पूरे हक से पहली बार मनाल के हाथ थामे हुए। माला ने दोनों को हैरत से देखा क्योंकि सब मीडिया वाले, शोबिस वाले यही जानते थे कि हाशिम सिंगल है और उसकी लाइफ में फ़िलहाल कोई लड़की नहीं। ये सोचकर माला ने हाशिम को अपनी मोहब्बत के जाल में उलझाने के लिए आज बुलाया था, लेकिन फिर ये लड़की कहाँ से आ गई? उसे गुमसुम छोड़ वो दोनों बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठते हुए दोनों ही बिल्कुल खामोश थे। अपनी अपनी जगह दोनों ही सोचों में गुम थे। जो भी बातें हुईं, इसको सोचते हुए दोनों के दिमाग काफ़ी आगे तक जा चुके थे। आज तक दोनों ने कभी एक दूसरे का हाथ तक नहीं थामा था, लेकिन आज दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। मनाल अपना हाथ देखती हुई एक नज़र हाशिम को देखने लगी। आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा जज्बात में आ गई थी, मुझे सब नहीं कहना चाहिए था। मनाल ने अपनी मासूम आंखें उस पर टिकाते बल्कि झपकाते हुए कहा। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार, छोड़ो इन बातों को। मैं तो इन बातों को रोज़ फेस करता हूँ। अगर मेरा नंबर लीक हो जाता है
اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتا، تو اسی لیے میں ہر ایک کے میسج کا جواب نہیں دیتا۔ یہ تو تم نے کہا تو آج میں یہاں تک چلا آیا، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، مجھے یہ بتاؤ ابھی مجھے آفس جانا ہے، اگر تمہیں مسئلہ نہ ہو تو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، پھر آفس کے لیے نکلتا ہوں۔ ہاشم نے بہت سنجیدگی سے اس سے بات کی۔ ٹھیک ہے، منال نے بھی مسکرا کے جواب دیا تو ہاشم اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے گاڑی کا رخ اس کے گھر کی جانب موڑ گیا۔ بشام علی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بری طرح ہوا تھا۔ اس وقت عمیر سیف علی اور منال سیف علی ان کے پاس ہاسپٹل میں تھے۔ وہ بہت تکلیف میں تھے، ان کے پاس وقت کم تھا اور اپنے آخری وقت میں جو کچھ انہوں نے بتایا تھا اس نے عمیر سیف علی اور منال سیف علی کے کانٹوں پہ گھسیٹا تھا۔ ان کی جان سے عزیز چچا جان تھے جو انہیں پل چھوڑ کر چلے گئے تھے جب انہوں نے سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی۔ ان کی وفات کو آج پورا 1 سال ہو گیا تھا، لیکن منال اور عمیر کو لگتا کل ہی کی بات ہو۔ ان کی وفات اور کچھ عظیم انکشافات نے ان دونوں کی ہستی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ اپنی ذات کو یوں وہ رون ڈالیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ منال سیف علی پہلے والی منال نہیں رہی۔ کل تک وہ ایک عام لڑکی تھی اور آج ایک مشہور ماڈل مس سیف علی خان کے نام سے جانی جاتی تھی۔ عمیر سیف علی جس نے اپنے تن من دھن سے رانیہ کو چاہا تھا، لیکن وقت اور حالات اس کی محبت کو اس سے بہت دور لے گئے تھے۔ ان کی محبت نے انہیں بہت رسوا کیا تھا۔ وقت کے ساتھ نمیر کے اندر کی نفرت اور کڑواہٹ میں کمی تو آ گئی، لیکن منال کی نفرت اور کڑواہٹ پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اکثر نمیر اسے دیکھتا پریشان ہو جاتا۔ وہ ابھی آرفنیج ہوم سے واپس آیا تھا جب سامنے ہی وہ جوالا مکھی بنے کھڑی تھی۔ آپ کیوں گئے تھے وہاں؟ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ دھیمے لیکن ناراضگی بھرے لہجے میں بولی۔ نمیر گہرا سانس بھرتا اس کے پاس چلا آیا۔ ناراض کیوں ہو جاتی ہو؟ جانتی ہو اس بچی کو ہماری ضرورت ہے، وہ بھی دھیمے لہجے میں بولا۔ ہماری نہیں، اسے اس بے حس عورت کی۔ منال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہم ان کی طرح بے حس نہیں ہو سکتے ہنی، آپ نہ ہو ہم ہو چکے ہیں۔ وہ قاتل ہے ہماری خوشیوں کی، قاتل ہے وہ چچا جان کی، آپ بھول سکتے ہیں میں نہیں، منال نے غصے سے کہا جبکہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ہنی غصہ نہیں کرو، جانتی ہو نا اپنے حالات کو۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ پلیز نمیر بھائی اب چھوڑے اس بات کو، بس اب آئندہ وہاں نہیں جائیں گے، اس بچی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنا رخ پھیر کر اپنے آنسو چھپا گئی۔ وہ صرف 11 سال کی ہے اور بالکل تمہاری طرح ہے، یوں لگتا ہے میری ہنی کھڑی ہے، میں کیسے سے نظر چرا لوں؟ عمیر بے بسی سے بولا۔ ویسے ہی جیسے اس کی ماں نے ہمارے چچا جان سے چرائی، ان کی محبت کو نیلام کر دیا، انہیں موت کے منہ میں پہنچا دیا، ہمارا گھر توڑ دیا۔ آپ بھول سکتے ہیں میں نہیں، بھلے وہ چچا جان کی بیٹی ہے لیکن وہ اس عورت کی بھی بیٹی ہے جس نے ہمیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس عورت سے جڑی کسی بھی ہستی کو ہم اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے۔ یہی طے ہوا تھا نا، پھر کیوں آپ ان کی بیٹی کو ہماری زندگی میں کھینچ رہے ہیں؟ اب کی بار منال نے اپنے آنسو نہ پہنچے۔ اچھا رونا نہیں ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی، نمیر نے اسے پیار سے چمکارا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بشام کے بہت نزدیک تھی، بشام نے اسے ہمیشہ سب سے زیادہ چاہا، لیکن بشام کے ایکسیڈنٹ نے، اس کی بتائی گئے رازوں نے منال کا بہت حساس بنا دیا کہ آج 2 سال گزرنے کے باوجود اب تک وہیں کھڑی تھی، نہ خود آگے بڑھ رہی تھی اور نہ نمیر کو آگے بڑھنے دے رہی تھی۔ مس سیف علی اپنے شوٹ کے لیے اسلام آباد آئی ہوئی تھی۔ کافی نیوز پیپرز اور میگزین والے ان تک رسائی حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن اس نے کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ یہاں کیوں تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ میک اپ روم میں وہ تیار ہوئی، خود ایک بار تنقیدی جائزہ لینے لگی۔ اس کے جسم پہ موجود لباس اس سے برہنہ نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کی فٹنگ اتنی تھی کہ اس کا خوبصورت فگر نمایاں ہو رہا تھا۔ دوپٹہ تو سرے سے غائب تھا۔ اسموکی آئیز بنائی وہ اپنے بالوں کو اسٹائل کو آئینے میں گھوم گھوم کے دیکھتی، اپنے لبوں کو اوپر قاتلانہ تل کو دیکھتی مسکرائی۔ اس کے حسین سراپے کی دلکشی، اس کے کندن جیسے جسم کی رعنائیوں اس وقت عابد الزاہد کو بھی ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھی۔ میک اپ روم میں اس وقت وہ اکیلی تھی جب وہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پہ چونکتے ہوئے مڑی۔ اس کا دل دہک سے رہ گیا تھا۔ 2 سال بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی، ہاں 2 سال بعد ان کی آخری ملاقات تھی، بشام علی کی وفات کے بعد۔ تب انگلی اٹھائی تھی سیماب پہ اور ہاشم نے اس پر ساتھ دیا تھا سیماب کا، اور کھو گئی تھی دونوں کی محبت۔ وہ اسے سرتا پیر گہری نگاہوں سے دیکھتا، ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ ویسے ویسے منال کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ منال نے اس خوبرو حسین مرد کو دیکھا جو اس کے 1 سال میں مزید پرکشش ہو گیا تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ اب چہرے پہ اس نے ہلکی ہلکی بیئرڈ رکھ لی تھی۔ اپنے کوٹ کے پاکٹس پہ ہاتھ ڈالے وہ یکٹی کو اسے دیکھے جا رہا تھا۔ منال کو اس کے دیکھنے سے الجھن ہوئی تھی۔
اور چلتا ہوا بہت قریب آ گیا کہ دونوں کے بیچ 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ وہ اب بھی اس کو بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے نین نقش کو وہ آج بھی ازبر کرنا نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ جو اس کی روح میں بسی تھی۔ لیکن وہ بھی تو ہاشم تھا نا، اپنے نام کا ایک ہی، جس نے صرف ایک بار منال کے کہنے پہ ماڈلنگ چھوڑ دی تھی، پھر کبھی اس نے اس طرف دیکھا بھی نہ تھا، پر وہ آج خود اس سب کا حصہ بن گئی تھی۔ جو چیز میرے لیے بری تھی وہ تمہارے لیے کس طرح اچھی ہو گئی منال سیف علی؟ وہ بہت دھیمے لیکن سرد لہجے میں بولا۔ منال سیف علی، وہ بہت ہی دھیمے لیکن سرد لہجے میں بولا۔ منال نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ راہم نے جس جذب یا حلم میں کہا وہ سب منال کو آج بھی یاد تھا۔ ہاں، اس نے اس کی خاطر ماڈلنگ کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ضد میں آ کے منال نے اسی شعبے کو چن لیا۔ میں کچھ بھی کروں، آپ کون ہوتے ہیں کچھ بولنے والے؟ اور آپ کو اندر آنے کس نے دیا؟ وہ بھڑکی تھی، لیکن آواز پھر بھی دھیمی ہی تھی۔ راہم اس بار سر نیچے پھینکتا بہت ادھا سا مسکرایا۔ اس کا مسکرانا جہاں منال کو غصہ دلا رہا تھا، وہاں اس کا مسکرانا اس کے دل کو بھی دھڑکا رہا تھا۔ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں کون ہوتا ہوں، جبکہ تم اچھے سے جانتی ہو میں ہی ہوں تمہارا سب کچھ۔ وہ ایک قدم مزید اس کی جانب پیش قدمی کرتا بولا، جبکہ منال گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ دور رہ کے بات کریں۔ اس کا لرزنا راہم سے چھپا نہ رہ سکا۔ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ پھر سے قدم بڑھاتا اور پھر اس کے پیچھے ہوا۔ اسے اب گھبرا کے دیکھنے لگی۔ وہ ایسا تو نہ تھا کہ اس کے ساتھ کبھی زور زبردستی کرتا، تو آج وہ کیوں اس کے قریب آ رہا تھا؟ ہاشم، وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ جب راہم اس کے منہ سے 2 سال بعد اپنا پرانا نام سنتا تھما، کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئی۔ ہاشم تو مر گیا ہے منال سیف علی۔ اس کے درد بھرے لہجے پہ منال نے بے چین ہوتے اسے دیکھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں؟ سب کچھ ہو جانے کا درد۔ ہاں، وہ اپنی محبت پانے سے پہلے ہی کھو گیا تھا۔ تم سے محبت کرنے کی بہت سخت سزا پائی ہے میں نے۔ منال سیف علی، ہمیشہ اسے ہنی کہنے والا آج اس کا پورا نام لے رہا تھا۔ منال کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ روم کے دروازے پہ دستک ہوئی تو دونوں چونکے، لیکن ایک نے بھی جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ آج اس کے قریب ہونے سے گھبرا رہی تھی، جس کے وہ پلک جھپکتے خود قریب ہو جایا کرتی تھی۔ تم یہ لباس پہن کے باہر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی کوئی فوٹو شوٹ کرواؤ گی۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا تھا، جس میں دھیرے دھیرے منال سلگتی جا رہی تھی۔ میرے راستے میں مت آئے ہاشم۔ 2 سال پہلے ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ اب راستے جدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ منزل بھی الگ ہو گئی ہے۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتا دھیرے سے پھنکارا۔ منال کی نظر اس کے بینڈیج والے ہاتھ پہ جا ٹھہری۔ کیا اس کا ہاتھ زخمی ہوا ہے؟ منال کا دل بری طرح بے چین ہوا، جس پہ وہ خود کو سمجھا بھی نہ پا رہی تھی اور اس بات سے زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ منال نے اس کی جانب دیکھتے دروازے کی طرف بڑھنا چاہا۔ منال سیف علی، میں تمہیں چھونا نہیں چاہتا کیونکہ تم پہ کوئی حق نہیں رکھتا، لیکن اس امید کرتا ہوں کہ تم ایسی کوئی نوبت آنے نہیں دو گی۔ تمہیں میں زبردستی سب کے سامنے ہاتھ تھام کے اسٹیج سے نیچے اتارتا لے جاؤں۔ راہم کے قطعی انداز پہ کہنے پہ منال پریشان ہو گئی اور آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو سامنے کمال کھڑا تھا۔ واو بیوٹیفل، یو لوکنگ گارجس۔ کمال نے اسے سر سے پاؤں تک بہت گہری نگاہوں سے دیکھا، جس پہ ایک پل کو منال کا دل زوروں سے دھڑکا۔ پلٹ کے ہاشم کو دیکھا جو سپاٹ انداز میں اسے یہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ مس سیف علی آ جائیں، پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ کمال نے ابھی تک پیچھے کھڑے ہاشم کو نہیں دیکھا تھا۔ سوری مسٹر کمال، میں آج کی یہ ماڈلنگ شو نہیں کر سکتی، آپ پلیز میرا نام ہٹا دیں۔ منال چاہ کے بھی اپنے قدم باہر نہ نکال پائی۔ ایک کمال کی نگاہ نے اسے اس کی حیثیت بتا دی تھی کہ وہ لڑکی ہے۔ وہ بھلے 7 پردوں میں چھپ کے رہنے والی نہیں تھی، لیکن اتنی بے باک بھی نہ تھی کہ بنا دوپٹے کے اپنے جسم کی نمائش کرتے کسی کے سامنے بھی چلی جاتی۔ وہ ضد میں آ کے اپنا اصل بھول رہی تھی، پر ہاشم نے آج اسے اس کا اثر یاد کروا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مس علی؟ آج کی ماڈلنگ کا دار و مدار آپ پہ ہے، اور آپ جانتی ہیں آج کا یونٹ ارینج کرنے میں کتنا اماؤنٹ لگا ہے اور کتنا نقصان ہوگا مجھے۔ کمال نے غصیلے لہجے میں کہا، دیکھیے مسٹر کمال، میں نہیں کر سکتی، بس یہی میرا آخری فیصلہ ہے، آپ مجھے مجبور مت کیجیے پلیز۔ منال نے اسے صاف منع کر دیا تو وہ پاگل ہی ہو گیا۔ عجیب مذاق ہے یہ کیا، جو آپ اس طرح منع کر رہی ہیں؟ ایسا ناممکن ہے، آپ کو آج کی ماڈلنگ شو کرنا ہی پڑے گا۔ کمال ضد میں آتا اس کی کلائی تھامنے لگا کہ راہم نے اس کی کلائی میں اپنی گرفت جما دی، اور وہ بھی اتنی سختی سے کہ کمال کو لگا کہ اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔
اپنے سامنے ہاشم کو دیکھتے وہ سٹ پڑا گیا۔ پہلے ہاشم نے ماڈلنگ چھوڑ دی لیکن اس کے چند عرصے کے کام نے اسے اتنا فیمس کر دیا تھا کہ آج بھی اسے جانتے تھے۔ ہاشم سراف، کمال نے تھوڑا نروس ہوتے اس کا نام پکارا۔ مس سیف علی ماڈلنگ نہیں کریں گی لیکن سر ہمارا نقصان۔ کمال کچھ کہنے لگا کہ ہاشم نے ہاتھ اٹھاتے اسے وہی روک دیا۔ اس کا غصیلا انداز دیکھتے ہوئے کمال کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ دوبارہ کچھ کہہ سکے۔ جتنا نقصان ہوگا اس کا ڈبل مل جائے گا، اب جاؤ یہاں سے۔ ہاشم کے سر سپاٹ لہجے کو دیکھ کمال سر اس بات میں ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ ہاشم نے دروازے کو لاک لگایا اور پلٹ کے منال کو دیکھا۔ چینج کرو جا کے ابھی۔ اس کا لہجہ استحقاق لیے ہوئے تھا۔ ہاشم میں ماڈلنگ نہیں کر رہی اور چینج بھی کر لوں گی، اب آپ جائیں یہاں سے۔ وہ چاہ کے بھی اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھ پا رہی تھی۔ کل تک جو نمیر سے غصہ ہو رہی تھی کہ اس خاندان سے تعلق نہیں رکھنا، آج ہاشم کو دیکھ سب کچھ بھول رہی تھی۔ اسے خود سے اپنے جذبات سے خوف آنے لگا۔ منال سیف علی چینج پلیز۔ وہی سرد لہجہ، وہ تھوڑا بدل گیا تھا، یہ شاید بہت زیادہ۔ جو اس کی سنا کرتا تھا، اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا تھا، آج اسے اپنی منوا رہا تھا۔ غصے سے وہ پیر پٹکتی چینجنگ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اصل میں واپس لوٹتی باہر آئی تو باہر ہی اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اب آپ تھک گئے ہوں گے، چلیں میرے ساتھ۔ وہ دروازہ کھولتے باہر نکلنے لگا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، سنا آپ نے؟ اور مجھ پہ رعب ڈالنا بند کریں۔ آپ کو کوئی حق نہیں مجھ پہ کسی قسم کا رعب ڈالے، اور بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ کو روبی جان نے ایک طوفان کھڑا کر دینا، منال نے طنزاً کہا، جبکہ اس کی بات پہ ہاشم کی آنکھیں ضبط کی انتہا سے لال ہو چکی تھی۔ تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ جا رہی ہو منال، خود چلو گی یا کلائی تھام کے لے چلوں؟ وہی حق جتانے والا انداز، مجبوراً اسے اس کے ساتھ باہر آنا پڑا۔ کتنے لوگوں نے مڑ مڑ کر ان دونوں کی جوڑے کو دیکھا، کچھ نے تصویریں کلک کی، لیکن ان دونوں کو فرق بھی نہ پڑا ان سب سے ان دونوں کو کوئی فرق نہ پڑا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ اس کے کہنے پہ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ مقابل کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے۔ رستے پر خاموشی ہی چھا رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ ہوتے، جو باتیں کرتے، آج بالکل چپ تھے۔ میں نے نمیر کو کال کر دی ہے، وہ بھی آ رہا ہے۔ اچانک سے ہاشم کی آواز گونجی تو وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ بھائی کو کیوں کال کی؟ کیا ارادہ ہے آپ کا ہاشم؟ وہ اب کی بار صحیح معنوں میں غصہ ہوتی بولی۔ ہمارا نکاح ہو رہا ہے منال۔ اب کی بار گاڑی ایک طرف روکتے اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا۔ کچھ پل تو منال سکتے میں ہی رہ گئی۔ آپ کو کیوں ایسا لگا کہ میں آپ سے نکاح کروں گی؟ کرنا پڑے گا ورنہ۔ وہ اب کی بار دھمکی دے رہا تھا۔ ورنہ کیا؟ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں ہاشم۔ اب کی بار منال کی لرزتی آواز لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ اس کی بات پہ ہاشم نے گاڑی کی ڈیش بورڈ پہ بنے باکس سے ایک گن نکالی، جسے دیکھ منال کا دل لرزا۔ کیا اس کی بات نہ ماننے پر اسے مارنے والا تھا؟ منال نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا، جو گن کو اپنی کن پٹی میں رکھی گہری سوچ میں تھا۔ ایک سال میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا تمہیں، لیکن آنا پڑا مجھے۔ اب ہر بات تمہاری نہیں مان سکتا نا، اس لیے آنا پڑا۔ اب فیصلہ پھر تم پہ چھوڑتا ہوں، ہمارا نکاح یا میری موت۔ وہ گن کو ان لاک کرتا اپنی کن پٹی پہ رکھ گیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، پلیز گن کو پیچھے کرو۔ منال نے روتے ہوئے اس کو گن ہٹانے کو کہا تو اس کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ وقت تھوڑا ہے منال، زندہ رہے کہ دور جاؤں گا تو پھر لوٹ آؤں گا، کیونکہ راستے جدا ہو سکتے ہیں، منزل جدا نہیں ہو سکتی۔ وہ کس قدر پختہ لہجے میں بول رہا تھا، منال کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ خود کو مار ڈالے گا۔ اسے اتنا تو وہ جانتی تھی۔ تم غلط کر رہے ہو منال۔ اس کا برف جیسا سرد انداز دیکھتی وہ رو دی۔ آئی ہیٹ یو ہاشم۔ وہ بے بسی سے بولتے چہرہ چھپا گئی۔ ہاں یا نہ؟ وہ ابھی بھی اپنی بات پہ قائم تھا۔ منال کی خاموشی پہ اس نے ٹریگر پر پریشر بڑھایا اور آنکھیں میچ لی۔ اس سے پہلے کہ راہم گولی چلاتا، منال نے اس کی گن نیچے کرتے اس کو غصے سے دیکھا۔ میں تیار ہوں۔ اس کا انداز نروٹے والا تھا، لیکن اس وقت ہاشم کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہ سب اس نے نمیر کو اعتماد میں لے کر ہی کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ مسجد میں بیٹھے نکاح کر رہے تھے۔ نمیر نے اپنی بہن کا نکاح ہاشم سے کروا کے سکون کا سانس لیا۔ وہ یہ سب صرف منال کے لیے ہی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جو بتایا تھا اس کے بعد سے ہی وہ اس کے لیے پریشان ہو گیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاشم سے رابطہ کر لیا اور اسے منال سے شادی کرنے کو کہا۔ وہ اپنی بہن کو یوں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بدلے میں ہاشم نے اسے رانیہ کی یاد دلائی کہ وہ آج بھی اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، اس سے سچا پیار کرتی ہے۔ اگر لچک پیدا ہو سکے تو اس کو اپنا لے، لیکن فی الحال اس بات کا جواب نمیر نے نہیں دیا تھا۔ نکاح کی سنت پوری ہوتے ہی وہ باہر آئے تھے۔
نمیر نے منال کو گلے سے لگا کر پیار دیا۔ فائنلی تم نے ایک اچھا قدم اٹھایا نمیر، دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ نمیر نے اسے دل سے دعا دی لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ ہاشم اسے لیے ہاشم ہاؤس پہنچا۔ اس کے کار پوچھ میں گاڑی روکتے ہی وہ غصے سے گاڑی سے اترتی اندر بڑھی۔ اس کا انداز دیکھتا ہاشم زیر لب مسکرایا۔ آج بھی وہ اپنا حق ویسے ہی جتا رہی تھی جسے 1 سال پہلے جتایا کرتی تھی۔ اندر آیا تو رانیہ کو بے چین اور حیران کھڑا پایا۔ بھیا میں نے ابھی ہنی کو دیکھا، کیا وہ وہی تھی یا میری آنکھوں کا دھوکا؟ رانیہ نے ہاشم سے حیرت سے پوچھا تو ہاشم نے اسے سب بتا دیا۔ اس کی بات سنتے رانیہ بے انتہا خوش ہوئی۔ واقعی اپنے بھائی کے لیے خوش تھی جس نے آج اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ آئی ایم سو ہیپی فار یو بھیا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تو ہاشم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بھیا نکاح تو کر لیا آپ نے لیکن وہ تو غصے میں گئی اوپر، مجھے نہیں لگتا کہ جب تک وہ سب جان نہیں لیتی وہ راضی ہوگی۔ میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، تم دعا کرنا۔ آج تو جنگلی بلی کی طرح وار کرے گی مجھ پہ۔ کتنا غصے میں ہے وہ؟ رانی نے معصومیت سے پوچھا تو ہاشم لب دانتوں تلے دبا گیا۔ گن پٹی پہ رکھے اسے جو بلیک میل کیا ہے، یہ بات تو وہ گول ہی کر گیا۔ بہت ہمت کرتے وہ کمرے میں داخل ہوا تو منال جوالا مکھی بنی اس پہ جھپٹی۔ اس کے گھنے بالوں کو مٹھی میں دبوچے اس کو کتنے بالیں کھڑ گئی تھی، لیکن ہاشم نے اف تک نہیں کیا۔ اس کے سینے پہ مکے برسار پھر مکے برساتی چلی گئی جبکہ اس کی آنکھوں کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کا اتنا جارحانہ رویہ دیکھتے ہاشم نے اپنے لب سی رکھے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا سارا غصہ ایک ہی بار میں اتار دے۔ اور منال جب تھک گئی تو اسے زور سے پیچھے کی جانب پش کرتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ یہاں آ کر ہاشم کی بس ہوئی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا لیکن اس کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ 2 سال پہلے ہوا اس کے اثرات ان کی زندگیوں میں بہت بری طرح برباد کر گئے، لیکن اب ہاشم سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس سمے نمیر بھی اس کی سائڈ لے رہا تھا جس سے ہاشم کو کافی شے ملی۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے تھاما تو وہ غصے سے اس کی ہتھیلی پر اپنے دانت گاڑ گئی اور اتنی زور سے دانت گاڑنے کے درد کی پوری ٹھیس ہاشم کو اپنے ہاتھ سے بازو میں جاتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے اف تک نہ کی۔ اپنا رخ دوسری جانب پھیرتے ہوئے ہاشم کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی جبکہ اس کا دیا زخم دیکھتے ہاشم اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتا ہی نتر کر گیا۔ وہ بنا ایک لفظ کہے آج واقعی جنگلی بلی بنی، اس پر ہر طرح کا ظلم اٹھا رہی تھی اور ہاشم چپ چاپ اس کے ہر ظلم و ستم کو سہ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے کلائی سے تھامے اسے اپنی جانب کھینچا۔ غصے سے وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا تو دونوں کے دلوں نے ایک تال پہ دھڑکتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنے ہونے کا احساس بخشا۔ وہ سر جھکاتے پلکیں بھی جھکا گئی۔ ابھی بھی غصہ ہو؟ ہاشم نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے کچھ کہہ دیا تو ہمیں چھوڑ کر ہی چلے گئے؟ کیا یہ محبت تھی تمہاری؟ یہ دعویٰ کرتے تھے مجھ سے محبت کا کہ مجھے ایک پل نہیں لگایا چھوڑنے میں؟ اپنی اس روبی جان کی خاطر کیا ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی تمہاری نظر میں؟ بولو، جواب دو۔ وہ بولی تو بولتے ہی چلے گئی۔ ہاشم نے اس کے گال پہ آئے آنسوؤں کو دھیرے سے پہنچا۔ تم نے کہا تھا میرے جیسے جانور سے شادی نہیں کرنا چاہتے، مجھ جیسے سفاق بحث جانور جس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ایسا ہی کہا تھا نا تم نے؟ میری وہ باتیں تمہیں یاد ہے لیکن میری آنکھوں میں چھپی تمہارے لیے محبت تھی، کیا وہ دکھائی نہیں دی؟ کیا وہ احساس دکھائی نہیں دیا؟ میرے لفظوں میں تم الجھ کے رہ گئے۔ ہنی لفظوں نے نہیں، رویوں نے مار دیا، تمہارے رویوں نے مجھے مار دیا، ہاشم کو مار دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں لیکن تم نے کیا کچھ کیا سب یاد ہے مجھے، لیکن شاید تم بھول گئی ہو۔ ہاشم نے دکھ سے کہا، جب یاد تھا تو واپس کیوں آئے؟ ابھی بھی نہ آتے، وہیں رہتا لندن میں۔ اس سے دور ہوتے سخت لہجے میں بولی۔ آنا پڑا۔ اس کی کمر کی گرد باہیں حمائل کرتا اپنی آواز کو دھیما کر گیا۔ اس کا انداز منال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیلا گیا۔ پہلی بار وہ اس سے اس طرح چھو رہا تھا کہ منال کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مچلا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہاشم ہے جس نے آج تک اس کا ہاتھ تک نہیں تھاما تھا اور آج کتنے حق سے سیدھا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ چھوڑیں مجھے، تم بے وفا ہو۔ اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی جو اس کی گردن میں منہ چھپائے محبت کا نرم گرم لمس چھوڑتا اس کو بالکل چپ کرا گیا۔ اس کی اس جسارت پہ منال کا سانس رک گیا۔ گردن موڑ کے اس عشق سے ماموش شخص کو دیکھا جو آج ہر حد پار کرنے کے موڈ میں تھا۔ ہاشم، میں نے معاف نہیں کیا تمہیں، وہ نروڑے انداز میں بولی۔ جب تمہارے چاچو جان کی ڈیتھ ہوئی تھی روبی جان سہن نہیں کر پائی۔ اب وہ آنکھیں نیچے اس کی گردن میں منہ چھپائے اپنے اندر کا حال بیان کر رہا تھا جبکہ منال سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ تم نے سارا الزام ان پر دھر دیا جبکہ وہ بے قصور تھی ہنی،
انہوں نے ہمارے خاطر اپنی محبت کی قربانی دی تھی۔ جب ماما پاپا کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، ہماری سرپرستی کے لیے انہوں نے بشام انکل کو صرف چھوڑا تھا، لیکن انہوں نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا۔ چھوڑنے کے باوجود ان کے نکاح میں رہی۔ وہ بابا جان کی وصیت کی وجہ سے، اگر وہ شادی کر لیتی تو انہیں ہمیں چھوڑنا پڑتا۔ نہ جانے بابا نے ایسی وصیت کیوں بنائی۔ اس وجہ سے روبی کو اپنا نکاح چھپانا پڑا اور 12 سال تک وہ بشام انکل سے دور رہی، خود کو بے وفا کہلوا لیا، لیکن حقیقت انہیں بھی نہ بتا سکی کہ ان کی ایک بیٹی تھی، گڑیا، بشام انکل کی بیٹی۔ اس کا وجود بھی انہوں نے سب سے چھپا لیا۔ ہمارے خاطر وہ اپنی بچی کو اورنج ہوم میں پروان چڑھاتی رہی، اور اورنج جس کے لیے کروڑوں قیمت میں رقم دیا جاتا تھا وہ ان کا اپنا تھا، کیونکہ وہاں ان کی بیٹی پروان چڑھ رہی تھی۔ 11 سالہ گڑیا ہماری روبی چاند کی بیٹی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن ہشام انکل نے پتہ چل گیا، اور جس دن وہ گڑیا سے ملنے جا رہے تھے ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ ہاشم کی بات میں منال کی آنکھوں سے نہر بہنے لگے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی جبکہ آنسو ہاشم کی آنکھوں میں تھے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد سب کچھ الٹ ہو گیا۔ روبی جان بستر سے لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم گڑیا کو گھر لاتے ہمیں ان کی کینسر کا پتہ چلا۔ انہیں برین ٹیومر تھا۔ ہنی، ہاشم جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑتا شدت سے اس کو اپنے سینے سے لگا گیا کہ منال کی سانسوں کا تصادم ٹوٹا۔ ان کی جان بچانا زیادہ ضروری تھا، اس لیے انہیں لندن لے گئے، پر کینسر کی مدت پوری ہو چکی تھی، لاسٹ اسٹیج تھی۔ انہیں کچھ عرصے پہلے پتہ چلا، اور جب پتہ چلا انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، اور نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ وہ بہت درد سہتی رہی منال، انہیں اب معاف کر دو۔ وہ کہاں ہیں؟ ہاشم روتے ہوئے منال کی بامشکل آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاشم کی دھیمی آواز میں کہے گئے الفاظ کو سنتے وہ بے یقین ہوئی۔ کرنفی میں ہلا دی وہ ہاشم کو دیکھ گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ منال نے ہچکی لیتے ہوئے پوچھا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے منال، وہ کینسر کو جھیل نہیں سکی، لندن میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہاشم جسے اپنے دل کا سارا غم آج منال کو بتا دینا چاہتا تھا۔ منال نے ہاشم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ دونوں روئے جا رہے تھے۔ منال نے ہاشم کے ماتھے پہ لب رکھے تو منال کے آنسوں سے اس کا ماتھا بھیگتا چلا گیا۔ منال کے لمس نے اس کی آنکھوں سے گالوں تک کا سفر کیا۔ اس کے پورے چہرے کو منال کے آنسوں نے تر کر دیا، جبکہ اس کی آنکھوں کے اپنے آنسوں وہ بے دردی سے روک گیا۔ دھیرے دھیرے آنکھیں میچے اس کے لبوں کو چھوتی رو دی۔ اس کے لبوں کا نرم لمس محسوس کرتا ہاشم کا دل تار چھڑے تھے، لیکن اس کا رونا ہاشم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کافی وقت وہ ماتھے سے ماتھا جوڑے یوں ہی کھڑے اپنا اپنا درد، اپنا اپنا غم ایک دوسرے سے ہلکا کر رہے تھے۔ ہاشم اس سے لے بستر پہ آیا، وہ اس کے سینے پہ سر رکھے جیسے تھکے ہارے انداز میں بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آنکھیں بہت بھاری ہو رہی تھی۔ اتنی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، تمہیں کیا ہوا ہے ایسا جو ہارٹ پرابلم لے بیٹھی ہو؟ ہاشم نے اس کی کمر کے گرد بازو مائل کرتے محبت سے پوچھا تو منال نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ مطلب تمہیں سب پتہ چل گیا؟ مطلب تم ترس کھا کے؟ ابھی اس کے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ ہاشم نے شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیے۔ اسے اچانک افتتاح پہ بھوکلائی، اپنا توازن کھوتی بستر پہ گری۔ ہاشم کھٹا کی طرح اس پہ چاہتا چلا گیا، اس کی سانسوں کی انہیل کرتے ہوئے اسے بری طرح سٹپٹانے پہ مجبور کر گیا۔ کیا اب بھی تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہاشم اپنی ہنی پہ ترس کھا کے شادی کرے گا؟ اس نے پھولی سانسوں سے منال کے اوپر جھکے ہوئے کہا، جو اپنے لبوں کی لالی چرانے پہ خفگی سے اسے گھور رہی تھی۔ میری ساری لپسٹک کھا گئے بھوکے؟ وہ اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھتے بولی۔ مصنوعی لالی چرائی ہے، اپنی محبت کی لالی جو سجائی اس کا کیا؟ وہ مانی خیزے سے ایک طرف کو لیٹا، اس کی جانب رخ کر کے بولا۔ منال نے بھی اس کی جانب رخ کرتے محبت پاش نگاہوں سے دیکھا اور اس کے کشادہ سینے پہ سر رکھتے آنکھیں موند لی۔ ہاشم نے اس کے گرد باہیں حصار بناتے خود بھی آنکھیں موند لی۔ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کرتے نیند کی وادیوں میں کھونے لگے تھے۔ دونوں کی رگ میں ایک پرسکون سا اترا وقت نے ایک بار پھر انہیں ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا۔ تھکن سے چور وہ دونوں اس وقت دنیا کو بھلا ایک دوسرے کی باہوں میں سکون سے سو رہے تھے۔ رات کے 2 بجے منال کی آنکھ پیاس کی وجہ سے کھلی۔ پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈیلا اور لبوں سے لگایا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی وہ سوئے ہوئے ہاشم کو دیکھنے لگی جو پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کی نیند آج کی رات وہ پوری کرنا چاہتا ہے، پر اب منال کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کسی نے سچ کہا، خود کو نیند نہ آئے تو اتنی کوفت نہیں ہوتی، لیکن پارٹنر کو سکون کی نیند لیتے دیکھ کافی کوفت محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ اس کی نیند خراب کرنے کے چکروں میں اس کے قریب ہوتی، اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پوروں سے چھوتے اسے تنگ کرنے لگی کہ بے اختیار نگاہ اس کے ہاتھ کے زخم پہ جا ٹھہری۔ منال کو خود پہ غصہ آیا۔ اس کے ہاتھ کے ایک طرف نیل کا نشان پڑ گیا تھا
اور وہ ایسا جنونی ایک لفظ اف تک نہیں کیا۔ اس کے زخم پہ لبوں کا مرہم رکھتی وہ اس پہ کریم لگا رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کا نرم لمس محسوس کرتے ہاشم کے دل کے تار چھڑے۔ وہ اس کے اٹھنے پہ ہی اٹھ گیا، لیکن نیند کا بہانہ بنایا اس کے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ اب پھر سے لب رکھنے لگی کہ ہاشم نے جھٹ سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے اسے کھینچ کے اپنے اوپر گرایا۔ وہ ڈر کے مارے بھوکلا گئی۔ ہاشم، آپ جاگ رہے تھے؟ مجھے ڈرا ہی دیا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالی بولی، اور ریئلی؟ میری ہنی ڈر گئی؟ پر ابھی تو میں نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں، تو ڈر کیوں گئی؟ وہ مانی خیزی سے کہتا اس کا دوپٹہ اتارتا ایک طرف رکھ گیا۔ کیا کر رہے ہاشم؟ مجھے نیند آ رہی، سونے دو ہمیں۔ وہ اپنے دھڑکتے دل پہ قابو کرتے اپنے احساسات چھپاتے اس کے سینے میں گھسی تھی۔ بلب کی نیم روشنی میں اس کے چہرے پہ کھلتے رنگوں کو دیکھتا خاصا محظوظ ہو رہی تھی۔ یہ تو پنکھا لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا اس کے لبوں پہ قابض ہوتا اس کی دھڑکنوں کو بھی اپنی ملکیت میں لے گیا۔ اس کی سسکیاں آہیں سنتا بے رحم کھانے کے بجائے مزید بحرحم ہوتا اس پر اپنی شدت نچھاور جبکہ وہ دل سے ہی اس کی تھی، اور اس کو اپناتے ہوئے ہاشم نے پل نہیں لگایا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں بہتے چلے گئے۔ گرینڈ ریسیپشن آف راحم تبریز ہاشم ود منال سیف علی۔ ساتھ ہی نمیر اور رانیہ کا باہمی رضامندی سے نکاح بھی کر دیا گیا۔ گڑیا کو نمیر کے ساتھ آتا دیکھ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی سوائے نمیر کے۔ اس کے نمیر کے ساتھ کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، جسے سب نے ہی محسوس کیا۔ اب گڑیا نمیر کے ساتھ رہنے والی تھی، جہاں رانیہ کو اپنے نکاح میں لے رہا تھا۔ رانیہ سے گڑیا کی بات بھی کر رہا تھا، جس پہ رانیہ نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ خوشیوں کے پلوں کی مدت کم نہ ہو، صدقہ و خیرات دیا گیا۔ منال نے دلہن بنے ہاشم کا ہاتھ تھاما۔ میڈیا کی اچھی خاصی تعداد وہاں موجود تھی۔ مس سیف علی کو اچانک مس راحم شم بنتا دیکھ ہر کوئی رش کر رہا تھا۔ آر یو ہیپی؟ ہاشم نے اس کی جانب رخ کرتے محبت سے پوچھا۔ ابھی تو آغاز جنون ہے۔ منال نے ایک آنکھ ونک کی تو دونوں ہی کے چہروں کو مسکان۔ ناظرین، آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔